نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جو خطبہ ہے بتاریخ 4 جون 2021 اس جمعہ کے خطبے میں میں کچھ ایسی باتوں کو آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ پچھلے جو جمعہ کے خطبے تھے جس میں کچھ اہم باتیں جو بتائی گئی تھیں اور خاص کر کے ان باتوں کے بارے میں جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں میں کوئی فرق نہ کرنا، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، اس قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور پھر اس قرآن مجید کے بارے میں جو کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے 23 سال میں، اور پھر اس قرآن مجید اور فرقان حمید جو کہ فرق کر دینے والی ہے، یہ ایسی کتاب سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، اور پھر سچائی کو بڑھ چڑھ کر آگے پیش کرنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے لیے رحمت والی یہ کتاب ہے۔ اس کے بارے میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا تھا، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ مؤمن جو ہیں ان کے لیے یہ شفا اور رحمت والی کتاب ہے۔ مومن کون ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا۔ مومن صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر وہ مذہب میں پائے جاتے ہیں، گرچہ کہ ان کا نام کچھ اور ہو۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیجئے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا ہوں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہوگا کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں اور پھر ان سارے شرائط کو مان لے گا جو ان کا رب ان سے کہا ہے اسی قرآن مجید میں، تو وہ مومن ہے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اندر آج جو تفرقہ ہے ہندو اور مسلمان میں، سکھ اور عیسائی میں، یا پھر مسلمان اور دیگر مذاہب میں ان چیزوں کو بہت ہی کلیئرلی اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو فرق ہے، اس فرق کو ہم نے مذہبی فرق لے لیا ہے۔ اس فرق کو ہم نے ایسا لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگ گئے۔
ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ جانے کی ہم کوشش کرنے لگ گئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے مار دھاڑ کی اور مار کاٹ بھی انہوں نے کیا، اور پھر ان کے دلوں پر ذرا برابر بھی رنج یا کوئی ناخوشی نظر نہیں آتی۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک ایسی گھناؤنی بیماری ہے جو کہ ایک کمیونل بیماری اس کو کہتے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں کمیونٹی یا کمیونل بیماری جب تک پائی جائے گی، تب تک ان چیزوں کو آپ اور ہم قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ ہم اور آپ کو اس کمیونٹی لیول سے اوپر اٹھنا ہے، ہم اور آپ کو اللہ کے بندے بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتاتا چلوں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، جس کی شہادت اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں دیتے ہیں اور فرقان حمید میں دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج اس رحمت للعالمین کا منصب جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بہترین چیز جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور ہمارے درمیان جو چھوڑا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہیں، جس کے سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق آپ خوب جان لیجئے، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جیون چرتر آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، ان کی جو پوری زندگی جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک بہترین نمونہ ہے اور آپ کے اور ہمارے لیے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک قدم اور پیچھے چلتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں اللہ کی فرما برداری کہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے، وہیں اپنے رسول کی فرما برداری کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ایک جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور پھر رسول کی بھی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ عزیز ساتھیوں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، جہاں اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ آتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ان کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے طرف سے وہ کہتے ہیں۔ تو ہر نکلی ہوئی بات، ہر نکلا ہوا موتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ایسا موتی ہے، اور ایک ایک ایسا راستہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے ایک راہ عمل ہے، لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لوگوں کے لیے ایک گائیڈ ہے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہونی ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ جو مہاماری یا پھر آج یہ جو وقت ایسا چل رہا ہے جس میں کووڈ-19 کا جو لاک ڈاؤن پیریڈ ہے، جس میں آپ اور ہم جمع ہیں یہاں، جہاں کہ ہم نے ایک ایسا وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کچھ لوگ اس بیماری سے پیڑت ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے چل گئے یا چل بسے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس بیماری نے کسی خاص دھرم کو نہیں دیکھا میرے بھائیوں، اس بیماری نے کسی خاص خطے کو نہیں دیکھا یا کسی خاص ریجن کو نہیں دیکھا، بلکہ اس بیماری نے جو کوئی بھی اس کی زد میں آ گیا اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ عزیز ساتھیوں، جہاں یہ چاند اور سورج سارے لوگوں کے لیے ہیں، جہاں یہ چاند سورج ہم سارے لوگوں کے لیے ہیں، جہاں یہ ساری دنیا کی جو حیوانات، نباتات، جن و انس، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی گئیں، جہاں یہ ہمارے لیے مہیا کر دی گئیں، وہیں جب بیماری آتی ہے، جب مہاماری آتی ہے، تو جہاں یہ سورج کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان پر اپنی توانائی کو یا اپنی انرجی کو میں پیش کر رہا ہوں یا کسی ہندو پر کر رہا ہوں یا کسی سکھ یا کسی عیسائی پر کر رہا ہوں، اسی طریقے سے یہ بیماریاں بھی نہیں دیکھتی میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنی کمیونٹی لیول سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ صرف اپنی کمیونٹی ہی اپنی کمیونٹی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی، ہم ساری کمیونٹی مل کر دوسری کمیونٹیز کے بھی کچھ کام آنا چاہیے، دوسری کمیونٹیز کے بارے میں بھی ہم کو کچھ سوچنا چاہیے، جس میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فرق نہیں کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم ایک بہترین نمونہ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی کبھی فرق نہیں کیا، نہ مسلمان میں نہ ہندو میں انہوں نے فرق کیا، نہ سکھ میں نہ عیسائی میں انہوں نے فرق کیا، اسی طریقے سے ہم کو بھی فرق کرنا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں اب یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے آج کی تاریخ میں نے دیکھا کئی مسلمان ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا، کئی ہندو ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا، کئی مسلمان نرسز کو اور کئی ہندو نرسز کو میں نے دیکھا، اور کئی NGOs کو میں نے دیکھا جنہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر لوگوں کے آگے وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، ساری کی ساری چیزیں انہوں نے لگا دیں۔ ہم نے دیکھا کہ کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے آج۔ میں نے سنا کہ ایک شخص آیا اور پھر آ کر ایک ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اس بیماری میں آپ نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ اس کے ہم بہت آبھار ہیں آپ کے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی، میں نے تو آپ کے پاس بس جو کچھ بھی میرے پاس سے ہو سکتا تھا میں نے آپ کی مدد کی، میرا جو علم تھا وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں نے آپ کی مدد کی، لیکن یہ جو آکسیجن ہے جس نے آپ کو بچایا ہے، یہ جو کانسنٹریٹر ہے جس نے آپ کو بچایا ہے، یہ جو دوائیاں ہیں جو آپ کو بچائے ہیں، یہ ساری کی ساری بہت سارے لوگ لا کر یہاں پر دیے ہیں۔ میں اس میں نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا مسلمان نے دیا ہے، کیا ہندو نے دیا ہے، یا کس قوم کا یا کس خطے کا آدمی دیا ہے۔ بیجاپور کا بھی ہو سکتا ہے، بمبئی کا بھی ہو سکتا ہے، امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اس دنیا کے خطے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مدد تو کہاں سے آئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کو بس مدد کرنا ہے، اس کے بندوں کی مدد کرنا ہے، اس کے لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور تبھی وہ خوش ہوگا، اور تبھی وہ بلا تدریج جب ہم اس کو خوش کریں گے اور لوگوں کی مدد ہم کریں گے، تبھی ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دے گا کہ ایسی مدد آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی مسلم NGOs آگے آئے، کئی ہندو NGOs آگے آئے،
اور پھر جب یہ آگے آئے، چاہے وہ DC مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کوئی ہو، وہ پھر آگے آئے، پھر SP آگے آئے، پھر یہ سارا جو پرشاسن ہے وہ سارا آگے آیا، اور پھر سارے لوگ آگے آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو مرحلہ ہے اس میں بس ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اوپر والے کو دیکھنا ہے، اس کی رضامندی حاصل کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس کی رضامندی کیسے آئے گی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ استعانت چاہو، اللہ کی استعانت چاہو، بالصبر والصلاة، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کو تکلیف ہوگی جب آپ اپنے آپ کو باہر نکالے ہو لوگوں کے مدد کے لیے، لوگوں کے لیے جب آپ اپنے آپ کو جب نکالے ہو تو آپ دیکھو گے کہ ہم بھی آپ کے لیے آگے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آئے گا، لیکن اس میں تکلیف آئے گی تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں پڑھنا پڑے گا۔ نمازیں پڑھنے کا مقصد یا مطلب یہی ہے کہ آپ نماز میں کیا چاہتے ہیں؟ نماز میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، نماز میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نماز میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر نماز میں اللہ کی استعانت چاہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں صبر کا وہ پیمانہ ہمارا صبر کا لبریز نہ ہو، وہ پیمانہ ہمارا اتنا بڑا ہو کہ اور ہم صبر کرتے چلے جائیں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں، پھر صبر کریں، پھر اللہ کے قریب ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس میں جو لطف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابہ کی بہترین مثال دیتے ہیں کہ آپ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، آپ جس کسی کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیز ساتھیوں، وہ صبر کے سرچشمہ تھے، وہ صبر کے نمونے تھے، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے صبر کیا، اللہ کی استعانت آنے کے لیے، اللہ کی استعانت اور مدد آنے تک انہوں نے صبر کیا، اور پھر جب اللہ کی مدد آئی تب انہوں نے خوشیاں منائیں، پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، پھر اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور پھر آگے کام کرتے چلے گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو بھی وہیں سے پریرنا لینا ہے، ہم اور آپ کو وہیں سے اس انکریجمنٹ کو ہمیں لینا ہے، اور پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے آگے میں ایک بہترین چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الٹیمیٹلی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ آخری چیز ہے جو میں آپ کے سامنے کہوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لٹا نہ دو، اللہ کے راستے میں آپ پیش نہ کرو، تب تک آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ عزیز ساتھیوں، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ میں اور آپ خوب سارا مال جمع کریں گھر میں، اور پھر اپنے آپ کو آگے ہم بھیج دیں اور کچھ دو اچھی باتیں کریں لوگوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہوا۔ ہرگز نہیں۔ ہمیں اس مال کو جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، جس کو ہم نے سب سے اندر رکھا ہے، ہم کو اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر توانائی ہے، ہماری طاقت ہے، ہم جا سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنا آنگ بچا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کو کرنا پڑے گا۔ اپنی صلاحیت کو، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، نرسز ہوں، یا کسی بھی ہم لیول کے لوگ ہوں، چاہے ہم لیبر ہوں، کسی بھی خطے کے ہوں، یا کسی بھی ایریا سے ہم آتے ہوں، کسی بھی گاؤں سے ہم آتے ہوں، یا کسی بھی شہر سے ہم آتے ہوں گے، یا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں گے، ہم سے جو کچھ بھی بن پڑے گا، ہم کو چاہیے کہ ہم وہ اپنے آپ کو ہم پیش کریں جس حیثیت سے ہم پیش کرتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
مال کو جمع کر رہے تھے لوگوں کی خیرات کے لیے، اور پھر وہ کام کے لیے جو اللہ کے راستے میں پھر آگے بڑھنے کے لیے، اس قرآن مجید کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، جس کے پاس جو مال ہے آپ ہمارے پاس لے آؤ۔ حضور آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مال لا کر دیتے ہیں کہ وہ گھر میں کچھ بچاتے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک شخص آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنے ہی کھجور ہیں جو کہ میں نے پوری اپنی محنت کر کے مجھے جو کھجور ملے ہیں میں سارے کا سارا یہاں پہ لایا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور پھر پورے مال کے اوپر ڈال دیا، اور پھر کہا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کا اور ہمارا عمل اس چیز سے ناپا نہیں جاتا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور میرے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس کتنا مال ہے اور میرے پاس کتنا مال ہے، یا آپ کے پاس کتنی توانائی یا طاقت ہے، میرے پاس کتنی طاقت ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سے نہیں ہے، بلکہ آپ کا اور ہمارا دل جو اللہ کے طرف دیکھ رہا ہوگا، یا اللہ جس دل کے طرف دیکھ رہا ہوگا، وہ دل ہی دل کا رشتہ ہے جس کو ہمیں پیوست کرنا ہے۔ دل کا رشتہ دل سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں دلی رشتہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیہ، ہم اور آپ جو کچھ بھی کام کریں گے آپ کے اور ہمارے دل کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نہ کہ ہمارے مال کو دیکھتا ہے اور نہ کہ ہمارے ساری چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں آپ کے اور ہمارے اور ساری انسانیت کے لیے کہ اس مہاماری سے ہم سارے لوگوں کو چھٹکارا دے دے، جلد از جلد چھٹکارا دے دے، ہم سارے لوگوں کو پھر ایک موقع دے دے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اور پھر ہم اللہ کا پیغام جو اس قرآن مجید کے اندر ہے، اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ پھر سے ہم یہ جو کمیونٹی کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے، اس کمیونٹی کے جذبے کو ہم ایک سٹیپ اور آگے ہم بڑھائیں، ہم ساری کمیونٹی کو لے کر دوسری کمیونٹیز کے پاس پہنچیں اور پھر جا کر انہیں کہیں کہ عزیز ساتھیوں دیکھیے، اس قرآن مجید کو صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک کے لیے اس قرآن مجید کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم اور آپ کو اسی قرآن مجید پر چل کر کامیاب ہونا ہے اور کامران ہونا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ کو اس قرآن مجید کا سچا اور اچھا پیرو بنائیں اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اس کے لیے ہم مر مٹنے والے بنیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرنے والے بنیں، للہیت والے بنیں، اللہ کے لیے ہم اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے بنیں، اور سارے لوگوں کے درمیان پیس، امن، سکون، اطمینان کا پیغام پہنچانے والے بنیں۔ اس قرآن مجید میں امن، سکون، چین اور اطمینان کا پیغام ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں۔ ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، ہمیں اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دینا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔